سر یہ آپ ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، سلمان نے حیرت و احترام سے بھری آواز میں کہا۔ اس کی نظریں پروفیسر عارف کے جھریوں بھرے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا تھا، ان کے کمزور ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دل میں دکھ اور حیرت کا امتزاج محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی کیس کے سلسلے میں یہاں ہاسپٹل آیا تھا اور پروفیسر عارف کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلمان بیٹا تم؟ پروفیسر عارف نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں جھلکیں، جیسے وہ اپنے پرانے شاگرد کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کا جھریوں سے بھرا چہرہ کمزوری کے باوجود مسکراہٹ کی ہلکی جھلک دکھا رہا تھا۔ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ زینب نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں الجھن اور تجسس تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی سلمان شاہ کو پولیس کی وردی میں غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ میرے پروفیسر تھے جنہوں نے مجھے زندگی کی راہیں دکھائیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں، سلمان نے دھیمے اور جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر پروفیسر کے لیے بے پناہ عزت واضح تھی۔ وہ زینب کی آنکھوں میں موجود غم کو دیکھ کر ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ بس دعا کرو سلمان بیٹا، اللہ اس بیماری سے نجات دے، پروفیسر عارف نے کمزور لہجے میں کہا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سلمان کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک بہتر کرے گا، آپ میرے بابا کی طرح ہیں، جو بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ سلمان نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلایا۔ اس کی آواز میں خلوص کا احساس چھلک رہا تھا۔ زینب نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ نے اسے سکون کا ایک لمحہ دیا ہو۔ ماما دنیا سے چلی گئی اور بس میں ہی ہوں بابا کے ساتھ، دعا کریں ان کو کچھ نہ ہو، زینب نے نم آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی اور بے بسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سلمان نے ایک نظر پروفیسر عارف پر ڈالی اور پھر زینب کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے کہا، اب آپ اکیلی نہیں ہیں، میں یہاں ہوں، آپ کے بابا میرے بھی استاد ہیں، ان کا خیال رکھنا میرا بھی فرض ہے۔ اس کے دل میں سلمان شاہ کی باتوں نے سکون اور سہارا سا دیا تھا، جبکہ پروفیسر عارف کے چہرے پر اس کی موجودگی نے ایک لمحے کے لیے اطمینان کا رنگ بکھیر دیا۔ سلمان شاہ پروفیسر سے مل کر دوبارہ چکر لگانے کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ اس کو ایک ضروری کیس جلد نپٹانا تھا۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، زینب کی گھبرائی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ پروفیسر عارف بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا سانس دھیرے دھیرے رکنے لگا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی چھا گئی تھی۔ زینب کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی خوفناک حادثہ ہونے والا ہو۔ وہ جلدی سے نرس کو بلانے کے لیے بھاگی۔ نرس میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی کریں، زینب نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ نرس فوراً کمرے میں آئی اور مشینوں کا معائنہ کرنے لگی۔ پروفیسر عارف کے دل کی دھڑکن کی رفتار غیر معمولی طور پر کم ہو رہی تھی۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، ان کی حالت نازک ہے، نرس نے جلدی سے کہا اور اپنے معاون کو فون کرنے لگی۔ زینب کا دل دہل رہا تھا۔ وہ پروفیسر عارف کے قریب بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے بولی، بابا پلیز ہمت کریں، آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا ہے، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ مضبوط بننا چاہیے، آپ بھی تو مضبوط ہیں نا بابا۔ زینب کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پروفیسر عارف کا جسم بالکل ساکت تھا اور زینب کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں انہیں ICU میں لے جانا ہوگا، حالت کافی سیریس ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ زینب کے دل پر کسی پتھر کی طرح گرے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ سلمان شاہ جو اس وقت ان سے ملنے ہی ہسپتال میں تھا، جلدی سے خبر سن کر وہاں پہنچا۔ کیا ہوا، سر کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سلمان شاہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے، وہ ICU میں جا رہے ہیں۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے پروفیسر عارف کی طرف دیکھا۔ آپ مضبوط رہیں، سر بہت بہادر ہیں، وہ یہ لڑائی جیت جائیں گے، آپ کو بھی ان کے لیے حوصلہ رکھنا ہوگا۔ زینب نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ پروفیسر کو ICU میں منتقل کر دیا گیا اور زینب اور سلمان باہر کھڑے خاموشی سے دعا کرنے لگے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ زینب کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اللہ میرے بابا کو سلامت رکھنا، زینب نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور ساتھ ہی رو پڑی۔ زینب میں یہاں ہوں، آپ کو اکیلا کچھ نہیں سہنا پڑے گا، ہم مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے، سلمان شاہ نے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ سلمان شاہ کو اندر ICU میں بلایا گیا۔ پروفیسر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سلمان کیا تم ہو؟ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پروفیسر عارف کی مدھم اور تھکی ہوئی آواز ICU میں گونجی۔ وہ ICU کے بیڈ پر لیٹے تھے، ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور ان کا جسم بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ سر میں یہاں ہوں، آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، سلمان نے جلدی سے کہا اور ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی، آواز میں احترام اور خلوص کا احساس نمایاں تھا۔ وہ پروفیسر عارف کے کمزور ہاتھ کو تھام کر ان کی بات سننے کے لیے جھک گیا۔ میری بیٹی زینب، پروفیسر نے رکتے ہوئے کہا۔ ان کی سانسوں کی رفتار مزید دھیمی ہو رہی تھی، جیسے ہر لفظ ان کے لیے ایک جنگ ہو۔ سلمان نے پریشان ہو کر ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں سر، میں زینب کا خیال رکھوں گا۔ نہیں سلمان، یہ میرے لیے باعث سکون کی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے، مگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ پروفیسر کی آواز ٹوٹ رہی تھی لیکن ان کے الفاظ میں ایک باپ کا درد اور محبت واضح تھی۔ سلمان خاموش کھڑا ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان، تم میری بیٹی زینب سے نکاح کر لو، میرے بعد وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے ساتھ محفوظ رہے گی۔
وہ ساکت رہ گیا ان کی بات سن کر۔ پروفیسر کی آواز کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان کے دل پر ان کے الفاظوں کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زینب کے بارے میں سوچا، اس کی معصومیت، اس کی بے بسی اور پھر پروفیسر کی حالت۔ سر آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، سلمان نے ایک لمحے میں فیصلہ کر کے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا۔ پروفیسر عارف نے ایک لمحے کے لیے سکون کی سانس لی، جیسے ان کا دل ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ زینب جو دروازے کے قریب کھڑی تھی سلمان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اندر آئی۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، مگر اپنے استاد کے لیے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر ڈاکٹر اور قریبی لوگ نکاح کے انتظامات کے گواہ بنے تھے۔ پروفیسر عارف کی زندگی کے آخری لمحات میں سلمان شاہ اور زینب عارف کا نکاح ہو گیا تھا۔ شکریہ سلمان بیٹا، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے اور تم دونوں کو خوش رکھے، پروفیسر عارف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ پھر ان کی سانسیں تھم گئیں، مگر وہ ایک مطمئن دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب نے ان کے ہاتھ کو تھامے رکھا اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ بابا ہمیں چھوڑ گئے سلمان، میں کیا کروں گی اب؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کے جنازے کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پورا ماحول غم اور سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہر کوئی پروفیسر عارف کے جانے کا غم دل میں لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ زینب کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زینب آپ اکیلی نہیں ہیں، میں نے آپ کے بابا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، سلمان نے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور یقین تھا۔ وہ زینب کے قریب کھڑا تھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی اس کے دل کی حالت بیان کر رہی تھی۔ یہاں کھڑے رہنے سے ان کا غم کم نہیں ہوگا، آئیے میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سلمان نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا۔ زینب تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد اس نے سر جھکا لیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا کے جنازے کے بعد اکیلی اور بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ سلمان نے اس کا سامان اکٹھا کرنے میں مدد کی اور اسے گاڑی تک لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زینب نے آخری بار اپنے اس ویران پڑے گھر کی جانب دیکھا۔ میں کبھی اپنے اس گھر کو بھلا نہیں پاؤں گی، یہاں ہر کونا میرے ماما بابا کی یاد سے بھرا ہوا ہے، زینب نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ سلمان نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ گھر ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گا زینب، لیکن اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ راستے بھر سلمان نے زینب کو دلاسا دیا، اسے پروفیسر عارف کی باتیں یاد دلائیں اور ان کے خوابوں کی تکمیل کا ذکر کیا۔ زینب خاموش رہی۔ سلمان کے الفاظ بھی اس کے دل کو اب سکون نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ سلمان شاہ کے گھر پہنچے تو زینب نے حیرت سے اس کے گھر کو دیکھا۔ یہ ایک 2 کنال کا نہایت خوبصورت اور آرام دہ گھر تھا، جو سلمان شاہ نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا تھا۔ سلمان یہ کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ زینب کو دیکھ کر رخسانہ بیگم کی آواز سخت اور سوالیہ تھی۔ وہ ہاتھ میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے لاؤنج میں آئیں، جہاں سلمان زینب کو بٹھا رہا تھا۔ ان کی نظریں زینب پر تھیں، جو شرمندگی اور جھجک کے مارے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ امی، یہ پروفیسر عارف کی بیٹی ہیں زینب، وہ آپ کو یاد ہے نا، میری یونیورسٹی کے استاد، سلمان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر رخسانہ کے چہرے پر ابھی بھی حیرت اور سختی تھی۔ پروفیسر عارف، وہی جو کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کی بیٹی یہاں کیوں آئی ہے؟ رخسانہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی آواز میں حیرت اور کچھ شک کا عنصر بھی شامل تھا۔ زینب نے ایک نظر رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا، مگر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ امی، پروفیسر کے انتقال کے بعد زینب بالکل اکیلی رہ گئی ہیں، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں۔ میں نے پروفیسر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں گا، اس لیے انہیں یہاں لے آیا ہوں، چند دن یہ یہیں رہیں گی بس، سلمان نے نرمی سے مگر یقین کے ساتھ کہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہو۔ رخسانہ بیگم کی نظریں زینب پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ اسے پرکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند دن اور اس کے بعد؟ سلمان، یہ گھر کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ میں ایسے معاملات میں سخت ہوں، رخسانہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ زینب نے یہ سن کر بے چینی سے اپنی جگہ بدل لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ امی، میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، زینب کو کہیں اور جانے کے لیے وقت اور سہولت چاہیے، میں نے ان کے والد سے وعدہ کیا تھا اور آپ جانتی ہیں میں وعدے کا پابند ہوں، سلمان نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اس کی ماں معاملہ سمجھ جائیں۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس لی اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے سلمان، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، رخسانہ بیگم نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں بالکل بھی نرمی نہیں تھی۔ سلمان نے دل ہی دل میں سکون کی سانس لی کہ اس کی ماں نے زیادہ سوالات نہیں کیے اور زینب کو رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کو زینب کے نکاح کے بارے میں بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے زینب کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر والے کمرے میں آرام کرے اور زینب سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رخسانہ بیگم نے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سلمان کیا چھپا رہا ہے، مگر فی الحال وہ خاموش رہیں اور حالات کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر زینب کی اچھی فطرت نے رخسانہ بیگم کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے خوش ہو گئیں۔ وہ جو شروع میں اسے صرف مہمان سمجھ کر زیادہ قریب آنے سے گریز کرتی تھیں، اب زینب کی سادگی اور محنت کو دیکھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ وہ نہ صرف اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتی بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں بھی لگی رہتی۔ علیشہ جو سلمان کی چھوٹی بہن تھی، زینب کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتی۔
वो दोनों अक्सर मिलकर शॉपिंग करने जाती और कभी कभार घूमने भी चली जाती। अलीशा की नजरें भी ज़ैनब की बातों और इखलाक से मुतासिर हो चुकी थीं। वो मासूम सा दिल रखने वाली उनके पत्थर दिलों को मोम कर गई। सलमान शाह जो ये सब खामोशी से देख रहा था, दिल ही दिल में खुश था। उसे एहसास हो रहा था कि ज़ैनब ने उसके घर में एक खास जगह बना ली है और उसकी मौजूदगी घर वालों के लिए खुशी का बायस बन चुकी है। उसका दिल मुतमईन और पुरसकून हो गया था। वो जानता था कि अब उसे अपने और ज़ैनब के निकाह के बारे में अपने घर वालों को बताना पड़ेगा, और वो ये भी जानता था कि अब घर वाले उसकी बात ज़रूर मानेंगे, क्योंकि ज़ैनब की फितरत ने उन सबका दिल जीत लिया था। उसकी आंखों में एक नया एहसास था और दिल में एक सुकून था, क्योंकि ज़ैनब की सादगी और मोहब्बत ने उसके घर वालों के दिल में जगह बना ली थी। उसके लिए अपने वालिद की मौत का गम दिल पर एक गहरी चोट की तरह था, मगर वक्त के साथ वो धीरे धीरे अपने इस दुख को बर्दाश्त करने का हुनर सीख रही थी। सलमान के घर में रहते अब 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस दौरान वो खुद को खामोशी से इस माहौल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही थी। सुबह जब सब नाश्ता करने बैठते, वो चुपचाप रुखसाना बेगम और अलीशा का हाथ बटाने के लिए किचन में आ जाती। बेटा तुम अभी आराम करो, तुम मेहमान हो, इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। आंटी जी, मैं ज़्यादा देर तक बैठकर कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होता है, काम करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। रुखसाना बेगम उसे मजीद कुछ न कह पाती, मगर अलीशा जो सलमान की छोटी बहन थी, अक्सर उसे काम करते देखकर रोकने की कोशिश करती। ज़ैनब, आप क्यों ये सब कर रही हैं? आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अम्मी पहले ही मना करती हैं। ज़ैनब ने नरमी से अलीशा की तरफ देखते हुए कहा। अलीशा, मैं मेहमान हूँ, लेकिन मेहमान भी अगर ख़ानदान का हिस्सा बनने की कोशिश करे तो अच्छा लगता है। मुझे काम करने से खुशी होती है। अलीशा उसके जवाब पर चुप हो जाती। वो कभी किचन में जाकर बर्तन धो देती, कभी अलीशा के साथ मिलकर कमरे की सफाई कर देती और कभी रुखसाना बेगम के साथ खाना बनाने में मदद कर देती। रुखसाना बेगम अक्सर उसे देखकर हैरत में पड़ जाती। वो ज़ैनब की शराफत और काम की लगन को महसूस कर रही थी, मगर अपनी सख्त तबीयत के बायस ये बात जुबान पर नहीं लाती। खानदान में एक रिश्तेदार के घर शादी थी। रुखसाना बेगम और अलीशा तैयार हो रही थीं। सलमान शाह इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद जरूरी कामों की वजह से मसरूफ था। ज़ैनब बेटा, तुम भी हमारे साथ चल रही हो ना? रुखसाना बेगम ने ज़ैनब से कहा जब वो और अलीशा जाने लगी। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं कर रहा, बस आज कुछ थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर रहना चाहती हूँ। उसकी बात पे रुखसाना बेगम ने सर हिला दिया था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ आराम करो, हम दोनों शादी पर जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगी। शुक्रिया आंटी, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ, ज़ैनब ने नरमी से कहा। वो दोनों खुदा हाफिज कहते निकल गई थी। सलमान शाह पुलिस स्टेशन के कामों से फारिग होकर घर वापस आ रहा था। उसकी नज़रें रूटीन की तरह घर की तरफ मुतवज्जे थीं, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे घर में एक पुरसरार खामोशी महसूस हुई। सब कहाँ गए हैं? सलमान ने हैरानी से आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। वो कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर फौरन किचन की तरफ मुड़ गया। वहाँ खड़ी ज़ैनब चाय बनाने में मसरूफ़ थी। आंटी और अलीशा शादी पर गई हैं। वो चाय के कप में पानी डाल रही थी और चम्मच से हिलाने की कोशिश कर रही थी। सलमान का दिल बेख्तियार खुश हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सवालिया निशान बरकरार रखते हुए कहा, अच्छा तुम यहाँ अकेली हो, तुम भी चली जाती? मेरा दिल नहीं कर रहा था शादी में जाने का, इसलिए मैंने घर में रहना ही बेहतर समझा। ज़ैनब ने चाय की पत्ती और दूध डालकर चम्मच से हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में मिठास सी थी जो सलमान को अच्छी लगी। मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दो। वो ज़रा सा रुका और फिर थकन के आलम में बोला, जी ज़रूर, अभी बनाती हूँ। वो दोबारा चाय बनाने में मशगूल हो गई और सलमान किचन में खड़ा होकर उसका चेहरा देखने लगा। उनकी निगाहों में कोई खास बात थी, जैसे ये लम्हा दोनों के लिए एक पुरसकूनी की अलामत बन गया हो। चाय की महक पूरे किचन में फैल गई और सलमान का दिल एक मुख्तलिफ नौयत की राहत महसूस कर रहा था। वो किचन में खड़ा था, लेकिन उसका जहन कहीं और था। ज़ैनब ने चाय के 2 कप तैयार किए और एक सलमान के सामने रख दिया। ये ले चाय, ज़ैनब ने कहा और सलमान ने चाय का कप पकड़ते हुए गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसने चाय का एक घूंट लिया। चाय बहुत मज़े की बनी थी। उसकी सारी थकन एक पल में उतर सी गई। चाय देने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सलमान जो खामोशी से बैठा चाय पी रहा था, टीवी ऑन करके देखने लगा। कुछ देर बाद वो उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। तभी कदम बेख्तियार ज़ैनब के कमरे की जानिब बढ़े। वो दरवाजे पे जाके ठहर गया। दिल में बेचैनी सी छा गई। तन्हाई का और उस निकाह के पाक रिश्ते का एहसास बड़ी शिद्दत से दिल में समाया था। उसने कुछ देर सोचने के बाद दस्तक दी। वो शायद बालों को सुलझा रही थी। ऐसे ही दरवाज़ा खोलने आ गई। सामने सलमान को देख एक पल को सटपटा गई, फिर जल्दी से दुपट्टा ओढ़ के वापस आई, जबकि सलमान उसके बेपनाह हुस्न से बहक सा गया। उसके कदम बेख्तियार उसकी जानिब बढ़े थे। आपको कुछ चाहिए था? वो उसके करीब आने पर सख्त घबराहट का शिकार हुई। हाँ तुम चाहिए, वो खुमार आलूद आंखों से उसको देखते बोला। ज़ैनब को ठंडे पसीने आने लगे थे। पहली बार वो उसके इस कदर करीब आया था और बहके बहके से अंदाज में था। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो चाह के भी कुछ नहीं कह पा रही थी और फिर एकदम से सलमान ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। उसका दिल उछल के हलक में आ गया। ज़ैनब परेशान मत हो, शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर नहीं। वो उसकी गैर होती हालत देखकर मोहब्बत से बोला, मगर फिर भी उसकी घबराहट कम नहीं हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ गया और उसको कलाई से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ज़ैनब का दिल बड़ी जोर से धड़का था। वो उसके चटानी सीने से लगी खड़ी थी। दोनों की धड़कनों का तालमेल चल रहा था और फिर वो खुद सपुर्दगी के आलम में अपना आप सलमान शाह को सौंप गई। आखिर को उसका शौहर जो था, वो कैसे उसके हक से गफलत बरत सकती थी? दोनों के लिए ये रात मिलन की रात थी। सलमान शाह अपनी सारी थकन उसके नाजुक वजूद पर निकालता उसको सिसकने पर मजबूर कर गया। वो थोड़ा झिझकते हुए बेड के किनारे बैठी थी, जबकि सलमान उसके सामने आकर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। ज़ैनब, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो अचानक मुखातिब हुआ। जी बोले, उसने सलमान की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। देखो, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसका अभी किसी को इल्म नहीं होना चाहिए।
زینب نے حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ سلمان نے اپنی بات جاری رکھی، میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، میں خود سب کو ہمارے رشتے کی سچائی بتا دوں گا، لیکن تب تک ہمیں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی۔ زینب نے خاموشی سے اس کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا دکھ اور بے بسی تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں، زینب نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑا سا کھویا ہوا پن محسوس ہوا۔ سلمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں زینب، میں سب کو منا لوں گا اور پھر ہم اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کے دل میں ایک گہری اداسی چھپی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے انتظار کا بوجھ اسے تھوڑا بے چین کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے سلمان، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ سلمان نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ شکریہ زینب، تمہارا یہ بھروسہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ دونوں کے درمیان یہ گفتگو مختصر تھی، لیکن اس میں ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے وہ دونوں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ شام کے گہرے سائے پورے گھر میں پھیل چکے تھے۔ سلمان کے اسلام آباد جانے کی خبر سے سب کے چہرے اداسی کے ہلکے رنگوں میں ڈھلے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور رخسانہ بیگم اور علیشہ سے ملنے کے لیے لاؤنج میں آیا۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اسلام آباد کا سفر لمبا ہوتا ہے، احتیاط سے جانا، رخسانہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی جدائی کا غم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں روز آپ کو فون کروں گا اور خیریت بھی بتاؤں گا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم کے ہاتھ تھامے۔ بھائی اسلام آباد جا کر کوئی اچھی چیز میرے لیے بھی لانا، ٹھیک ہے؟ علیشہ نے اپنی فرمائشیں شروع کر دیں۔ ضرور، تمہارے لیے خاص تحفہ لاؤں گا، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے سر پر پیار دیا۔ بیٹا وقت پر کھانا کھایا کرنا اور کام میں اتنے نہ الجھنا کہ اپنی صحت کا خیال نہ رہے، رخسانہ بیگم نے بیٹے کو گلے لگاتے کہا۔ جی امی آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گا، سلمان نے احترام سے جواب دیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب کا کمرہ بند تھا۔ سلمان نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زینب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کتاب کھولے مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ سلمان کو دیکھ کر وہ چونکی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زینب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تھوڑی سی الجھن نمایاں تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں، سلمان نے نرمی سے کہا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ آپ سب سے مل کر آئے ہیں؟ زینب نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی نظریں سلمان کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں امی اور علیشہ سے مل کر آیا ہوں، اب تم سے کچھ بات کرنی ہے، سلمان نے قریب آ کر کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایک ماں کے لیے جا رہا ہوں زینب، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں روزانہ تمہیں فون کروں گا، تم اکیلی نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے، سلمان نے سنجیدگی سے کہا، جیسے وہ اسے ہر ممکن یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مہینہ بہت لمبا ہوتا ہے سلمان، زینب نے دھیرے سے کہا، اس کی آواز میں اداسی کا رنگ واضح تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن کام کا تقاضا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، سلمان نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور جلد واپس آنا، زینب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھپی نہ رہ سکی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سلمان نے کھڑے ہوتے کہا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جی میں خیال رکھوں گی، زینب نے آہستگی سے کہا اور اسے دروازے تک الوداع کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سلمان نے دروازہ کھولتے ہوئے ایک آخری نظر زینب پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، خدا حافظ زینب، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ سلمان، زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ دن کے روشن اجالے میں اس کی طبیعت کچھ بے سکون سی لگ رہی تھی، اسے بار بار متلی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ رخسانہ بیگم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پریشانی سے قریب آئیں۔ زینب کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، رخسانہ بیگم نے فکرمند انداز میں پوچھا۔ آنٹی جی کچھ خاص نہیں، شاید معمولی تھکن ہے، زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں چھپی بے چینی رخسانہ بیگم کی نظر سے چھپی نہ رہ سکی۔ نہیں یہ تھکن نہیں لگتی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، رخسانہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ساتھ زینب کو ہسپتال لے گئیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کچھ ابتدائی معائنہ کیا اور پھر رخسانہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رخسانہ بیگم مبارک ہو، یہ امید سے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیگم کو یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ ان کی آنکھیں حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پھیل گئیں۔ دل میں سوالات کا طوفان اٹھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، ان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، رخسانہ بیگم نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے آرام کا ماحول دیں اور اس کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ رخسانہ بیگم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے زینب کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئیں۔ تم نے یہ کیا کر دیا ہے بے حیا، رخسانہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ زینب نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی کمزوری اور خوف نے اسے خاموش کر دیا۔ وہی ہوا تھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ گھر پہنچتے ہی رخسانہ بیگم نے زینب کو اندر لے جا کر سخت نظروں سے دیکھا۔ ان کی پیشانی پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ یہ بچہ سلمان کا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یہ سب حلال ہے، اس میں کوئی گناہ یا شرمندگی کی بات نہیں، زینب نے جلدی سے وضاحت دی۔ رخسانہ بیگم چونک گئیں، ان کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کیا نکاح، یہ سب کب ہوا اور مجھے کیوں نہیں بتایا، سلمان نے، رخسانہ بیگم نے تیزی سے سوال کیا۔ آنٹی جی یہ نکاح میرے بابا کی خواہش پر ہوا تھا، وہ اپنی موت سے پہلے سلمان سے وعدہ لے چکے تھے کہ وہ میرا سہارا بنے گا، ہم نے یہ فیصلہ خالصتاً ان کی مرضی اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے کیا تھا، لیکن سلمان نے کہا تھا کہ وہ مناسب وقت پر آپ سب کو بتائے گا، زینب نے لرزتی آواز میں کہا۔ تمہاری اتنی ہمت، بد کردار لڑکی کہ تم میرے شریف بیٹے پر الزام لگاؤ،
अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं पूरे मोहल्ले को जमा करके तुम्हारी बदकिरदारी की दास्तान सुनाऊंगी। फिर लोग तुम्हें खुद धक्के देकर यहाँ से निकालेंगे। गुस्से के मारे रुखसाना बेगम के मुंह से शोले निकल रहे थे। उनकी आंखों की गजबनाकी बता रही थी कि वो इस लड़की से किस कदर नफरत करती हैं। मेरा यकीन करें आंटी, आपके बेटे ने मुझसे निकाह किया है और मेरी कोख में पलते बच्चे का बाप वही है। वो रोते गिड़गिड़ाते उनके सामने फरियाद कर रही थी। लेकिन रुखसाना बेगम के साथ साथ अब अलीशा भी गुस्से से पागल हो रही थी। ये ऐसे नहीं मानेगी अम्मी, मेरा तो दिल चाह रहा है कि किचन में रखे पेट्रोल की बोतल इस पर डाल दूं और इसने कैसे मेरे भाई पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अभी और इसी वक्त घर से निकाल दें, वरना पूरे मोहल्ले में हम बदनाम हो जाएंगे। वो दोनों किसी सूरत उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। ज़ैनब की हालत बुरी थी, उसका नाजुक वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। बेख्तियार उसने अपने दिल में रब से फरियाद की, मेरे मालिक कोई तो मेरी बेगुनाही को सबूत भेज दे, ताकि इन जालिमों को यकीन आ जाए कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। लेकिन रात की स्याही उसकी किस्मत की तरह तारीख होती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे और रुखसाना बेगम और अलीशा ने उसे घर से निकालने में 1 मिनट न लगाया। वो सड़कों पर बेयारो मददगार फिर रही थी। उसके दिमाग पर इस कदर गहरा असर पड़ा कि उसका जहन मफलूज होकर रह गया। वो खाली खाली नजरों से सड़क पर चल रही थी। रुखसाना बेगम की बातें उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसका दिल गम, शर्मिंदगी और बेयकीनी के बोझ तले दब चुका था। उसकी तवज्जो मुंतशिर थी और इर्द गिर्द का होश खत्म हो चुका था। अचानक एक गाड़ी की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन वो वक्त पर हट ना सकी। गाड़ी तेजी से आकर रुकी और वो जमीन पर ऊंधे मुंह गिर गई। गाड़ी का दरवाजा जोर से खुला और एक नौजवान जल्दी से बाहर निकला। वो ऊंचा लंबा वजी नौजवान घबरा गया। ओह खुदा, आप ठीक हैं? नौजवान ने ज़ैनब की तरफ झुकते हुए कहा। ज़ैनब ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा दर्द और कमजोरी से भरा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसके होंठों से निकल नहीं पा रहे थे। आप फिक्र न करें, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाता हूँ, नौजवान ने जल्दी से कहा और उसे नरमी से उठाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। उसके चेहरे पर घबराहट और अफसोस वाज़े था। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में नौजवान ने बार बार पीछे मुड़कर ज़ैनब की तरफ देखा, जो नीम बेहोश हालत में पड़ी थी। खुदा करे आपको कुछ ना हो, बस थोड़ा सब्र करें, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, वो खुद से बड़बड़ाया। अस्पताल पहुंचते ही वो ज़ैनब को उठाकर अंदर भागा। इस्तकबालिया पर मौजूद अमले को फौरन सूरत हाल समझाई। जल्दी करें, ये बहुत तकलीफ में है, उसने सख्त लहजे में कहा। ज़ैनब को फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। नौजवान बेचैनी से बाहर इंतजार कर रहा था। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से भरा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आप इनके साथ हैं? डॉक्टर ने संजीदा लहजे में पूछा। जी, वो एक कार हादसे का शिकार हुई। क्या वो ठीक हैं? नौजवान ने जल्दी से कहा। उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अपना बच्चा खो चुकी हैं, डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा। नौजवान के चेहरे पर सदमे के आसार नुमायां हो गए। उसने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। ओ मेरे खुदा, ये मेरी गलती है, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज़ लरज रही थी। आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उनके साथ नरमी से बात करें, वो जज्बाती और जिस्मानी दोनों तरह से कमज़ोर हैं, डॉक्टर ने ताकीद की। उसने इस्बात में सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ज़ैनब ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी आंखों में उदासी और कमजोरी का अक्स था। यही मेरी किस्मत थी, शायद यही होना था, ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में। लेकिन मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा, उसने गहरे अफसोस से कहा। कमरे में खामोशी छा गई थी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। आपका नाम क्या है? ज़ैनब ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की सी जुस्तजू थी। एहसन महमूद, नौजवान ने जवाब दिया। एहसन, शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त पर अस्पताल पहुंचाया, ज़ैनब ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। शुक्रिया ना कहें, मैंने अपनी गलती को थोड़ा कम करने की कोशिश की है, आपकी सेहत सबसे अहम है, एहसन ने दिल से कहा। ज़ैनब ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और एहसन खामोशी से उसके बिस्तर के पास खड़ा रहा। दिल में गुनाह का एहसास लिए उसके हाथों से इस दुनिया में आने वाले एक इंसानी जान की मौत हो गई थी। उसका इस्लामाबाद से वापसी का दिन था। वो खुश था क्योंकि 1 महीने की तवील गैर हाजिरी के बाद अपने घर वालों और ज़ैनब से मिलने जा रहा था। दिल ही दिल में सोच रहा था कि ज़ैनब से पहली मुलाकात कैसी होगी, वो उसे कैसे सरप्राइज देगा। अपने बैग के साथ जब वो घर में दाखिल हुआ तो माहौल गैर मामूली हद तक खामोश लगा। रुखसाना बेगम सोफे पर बैठी थी। अलीशा करीब ही बैठी कुछ सलाई कर रही थी। सलमान ने मुस्कुराते हुए अपने बैग को एक तरफ रखा। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ज़ैनब कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। रुखसाना बेगम ने अपनी नजरें सलमान की तरफ उठाई। उनकी आंखों में गुस्से और नापसंदीदगी का वाज़ेह अक्स था। अलीशा ने भी एक लम्हे के लिए नजर उठाई, मगर फौरन दोबारा अपनी सिलाई में मसरूफ हो गई। सलमान ने उनकी खामोशी को महसूस किया और संजीदगी से दोबारा पूछा, अम्मी ज़ैनब कहाँ है? वो बेचैन हुआ था। हमने उसे इस घर से निकाल दिया, रुखसाना बेगम ने सर्द लहजे में कहा। ये अल्फाज सलमान के कानों में बम की तरह गूंजे थे। उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो हैरान और परेशान होकर रुखसाना बेगम के करीब आया। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब है आपका? आपने ज़ैनब को क्यों निकाला? वो बदकिरदार थी सलमान, वो किसी के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये सुनकर सलमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बेयकीन नजरों से अपनी मां की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से सुर्ख हो गया। उसकी आवाज़ कपकपाई। वो जोर से बोला, क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम भी है कि आप किस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? वो बच्चा मेरा था अम्मी, मेरा। ज़ैनब मेरे निकाह में थी। रुखसाना बेगम ने हैरत से सलमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर बेयकीनी और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात थे। अलीशा भी हैरत ज़दा होकर अपनी जगह जम गई। क्या
کیا کہہ رہے ہو سلمان؟ رخسانہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ سلمان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لیتے کہا، امی، زینب اور میرا نکاح پروفیسر عارف نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کروایا تھا۔ وہ میری امانت تھی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ وہ میرا اعتماد تھی، میرا پیار تھی، اور آپ نے اسے اس حال میں گھر سے نکال دیا۔ رخسانہ بیگم کی زبان بند ہو گئی، ان کے چہرے پر شرمندگی چھلکنے لگی۔ بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا، زینب نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے یہ سب سہتی رہی۔ علیشہ صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ سلمان کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ رخسانہ بیگم کی طرف مڑا، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں مایوسی تھی۔ امی، آپ نے اس پر یقین کیوں نہ کیا؟ کیوں اسے ایک موقع نہیں دیا اپنی صفائی دینے کا؟ مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے لگا کہ وہ… سلمان نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے کہا، آپ کو کیا لگتا رہا؟ اور آپ نے ایک معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلمان کا دل تڑپ رہا تھا اور وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رک سکا۔ اس نے جلدی سے کوٹ پہنا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رخسانہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سلمان، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے دروازے کے قریب رک کر غصے سے کہا، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں امی، میں اسے واپس لے کر آؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رخسانہ بیگم اور علیشہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ اس کا دل صرف ایک مقصد کے لیے دھڑک رہا تھا، زینب کو ڈھونڈنا اور اسے واپس لانا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو تیزی سے شہر کی طرف لے گیا، زینب کی تلاش میں۔ اس کی زندگی کا یہ لمحہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ زینب کو ڈھونڈنے کی تڑپ اور اس کا کوئی سراغ نہ ملنے کی بے بسی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں شہر کی گلیوں اور مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا مگر زینب کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے اور دل غم کی شدت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے رہ کر رخسانہ بیگم اور علیشہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے، ان کی بے حسی، زینب پر لگائے گئے جھوٹے الزامات، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی ناسمجھی نے اسے غصے اور شرمندگی سے بھر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک پولیس افسر ہو کر بھی اپنی بیوی کو تحفظ نہیں دے سکا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ زینب نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ ان سوالوں کے جواب اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اپنے کسی دوست یا کولیگ کو اس کے غائب ہونے کی اطلاع دے مگر شرمندگی نے اس کے قدم روک لیے۔ میں کسی کو کیا بتاؤں؟ ایک پولیس والے کی بیوی کو اس کی ماں اور بہن نے گھر سے نکال دیا اور میں بے خبر رہا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ میرا مذاق بنائیں گے؟ اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک زینب کے ممکنہ ٹھکانوں کا رخ کیا۔ وہ اس ہسپتال بھی گیا جہاں رخسانہ بیگم اسے لے کر گئی تھی مگر وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ شہر کے پارکوں، گلیوں اور یہاں تک کہ بس اسٹیشنوں تک جا پہنچا مگر زینب کا کوئی نشان نہ ملا۔ آخرکار تھکن اور مایوسی سے نڈھال وہ ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زینب، کہاں ہو تم؟ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ سوچ کر میرا دل دہل رہا ہے۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کی مسکراتی ہوئی تصویر آ رہی تھی۔ وہ دن جب وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ پل جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا مگر آج وہی سلمان اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے بیک ویو میرر میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر تکلیف صاف چھلک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اس کا دل اب بھی زینب کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بات کا عزم کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زینب کو تلاش کرے گا اور واپس لے کر آئے گا۔ رات کے سناٹے میں اس کی گاڑی شہر کی گلیوں میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر مختلف نمبروں کو دیکھتا مگر زینب سے رابطے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ تھکن سے چور اس نے خود سے کہا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ وہ اس کی زندگی تھی اور وہ اسے ہر حال میں ڈھونڈ کے رہے گا۔ وہ زندگی کی تلخیوں اور صدموں سے گزر کر اب بے یار و مددگار ایک انجان راستے پہ کھڑی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی داستانِ غم سنائی تھی تو احسن محمود اس پر ترس کھائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک آپ کا کہیں اور جانے کا بندوبست نہ ہو میرے گھر میں آپ کو محفوظ جگہ ملے گی۔ زینب نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں ہر کوئی اتنا رحم دل نہیں ہوتا مگر احسن کی آنکھوں میں خلوص اور سچائی دے کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کر لے گی۔ احسن نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ راستے میں وہ خاموش رہی۔ احسن نے بھی اس کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو احسن کی دادی، ایک نرم دل خاتون، صحن میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کی نظر جیسے ہی احسن اور زینب پر پڑی انہوں نے احسن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی، یہ زینب ہے، احسن نے احترام سے کہا، پھر زینب کی حالت اور اس کی کہانی ان کے سامنے رکھ دی۔ ہر لفظ کے ساتھ زینب کا دل ڈوبتا جا رہا تھا مگر بیگم محمود کی آنکھوں میں زینب کے لیے ہمدردی اور محبت چھلک رہی تھی۔ بیگم محمود نے زینب کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز میں نرمی اور شفقت تھی۔ بیٹی، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، جب تک تمہاری زندگی کا راستہ صاف نہ ہو جائے تم یہاں سکون سے رہ سکتی ہو۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے بغیر سوال کی اپنی پناہ دی تھی۔ اس نے تشکر سے سر ہلایا اور مدھم آواز میں کہا، شکریہ۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ اندر لے جا کر آرام کرنے کے لیے کمرہ دیا۔ وہ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا اور زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ احسن نے باہر نکل کر دادی سے کہا، دادی، میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہے لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ یہی صحیح فیصلہ ہے۔ بیگم محمود نے احسن کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، تم نے ٹھیک کیا، کبھی کبھی کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ ہی سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ احسن اور بی جان کی مہربانی نے اسے ایک نئی امید دی تھی مگر اس کے دل کے اندر سلمان اور اپنی کھوئی ہوئی اولاد کی یادیں ایک زخم کی طرح گہری تھیں۔ اگلی صبح اس نے خود کو کسی حد تک بہتر محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں بوجھ بن کر نہیں رہے گی اور جو بھی کام کر سکے گی
آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ گھر آپ کا ہے جب تک آپ چاہیں۔ احسن نے ناشتے کے دوران زینب سے کہا، شکریہ آپ کی اور دادی جان کی مہربانی کا بدلہ شاید میں کبھی نہ چکا سکوں۔ بدلہ چکانے کی ضرورت نہیں، احسن نے کہا تھا، یہ انسانیت کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اللہ تمہارے راستے آسان کرے بیٹی، یہاں تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ بی جان نے اس کو دعائیں دی تھیں۔ زینب نے اپنے آنسو پونچھے، ان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، اس کی زندگی اب ایک نئے راستے پر چل نکلی تھی۔ بی جان زینب کے لیے ماں جیسا پیار رکھنے لگی، وہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی اور ہر قدم پر اس کا خیال رکھتی۔ زینب جو پہلے ایک اجنبی ماحول میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس گھر کا حصہ بن رہی تھی۔ صبح جب دادی جان برآمدے میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، زینب ان کے قریب آئی۔ دادی جان، میں نے سوچا تھا کہ آج کے کھانے کی تیاری خود دیکھ لوں، آپ آرام کریں۔ دادی جان نے اپنی اینک کے پیچھے سے محبت بھری نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم ابھی یہاں نہیں ہو، یہ سب ملازم کر لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی جان میں یہاں مہمان نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے اس گھر کا حصہ بنایا ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ دادی جان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، انہوں نے زینب کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تمہاری یہ سوچ مجھے بہت خوشی دیتی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ کچن میں گئی اور ملازموں کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ بی بی جی آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، ملازمہ نے کہا تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے اور دادی جان کے لیے کچھ خاص بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دادی جان کی پسندیدہ دال اور سبزی بنائی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو دادی جان نے پہلا نوالا لیا اور تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں، یہ کھانا تو بہت لذیذ ہے زینب، آپ کو پسند آیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دادی جان اور احسن دونوں نے زینب کی سازشی اور خدمت کے جذبے کو دل سے سراہا۔ زینب نے نہ صرف گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی بلکہ دادی جان کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی خوشی محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتی اور ان کے تجربات سے سیکھتی۔ دادی جان اسے اپنے مرحوم شوہر اور بچوں کے قصے سناتی اور زینب ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی۔ ایک دن جب دادی جان نے زینب کو اپنے کمرے کی الماری میں پرانی تصویریں دیکھتے پایا تو وہ ہنستے ہوئے بولیں، یہ سب یادیں ہیں بیٹی، ان کے ذریعے ماضی کو زندہ رکھتی ہوں۔ زینب نے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا، دادی جان آپ کے ساتھ رہ کر میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا اصل حسن محبت اور خلوص میں ہے۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا، بیٹا تمہاری جیسی لڑکیاں گھر کو جنت بناتی ہیں، تم واقعی اس گھر کی رونق ہو۔ احسن بھی زینب کی محنت اور شرافت سے متاثر ہونے لگا تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ وقت کام میں مصروف رہتا لیکن جب بھی گھر آتا تو دادی جان اور زینب کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ کر سکون محسوس کرتا۔ دادی جان، احسن اور ملازمین سب اسے گھر کے فرد کی طرح چاہتے تھے اور زینب جو پہلے اپنے ماضی کے غموں میں ڈوبی ہوئی تھی اب زندگی کے نئے رنگوں سے روشناس ہو رہی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا مگر سلمان شاہ کے لیے یہ وقت صدیوں کے برابر تھا۔ زینب کی جدائی نے اسے ایسا توڑ دیا تھا کہ وہ اب پہلے والا سلمان نہیں رہا تھا۔ ایک مضبوط اور خود اعتماد پولیس آفیسر کی جگہ اب ایک کمزور، غمزدہ اور لاغر انسان نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور دھنسے ہوئے گال اس کے دل کے اندر چلنے والے طوفان کی گواہی دیتے تھے۔ وہ دن رات زینب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، ہر شہر، ہر گلی اور ہر ہسپتال میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا مگر زینب کہیں نہیں ملتی تھی۔ ہر ناکام کوشش کے بعد وہ مزید ٹوٹ جاتا۔ اس کی حالت دیکھ کر رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی شرمندگی چھلکنے لگی۔ بیٹے کی ایسی حالت نے ان کے دل کو مضطرب کر دیا۔ ابھی جب وہ تھکا ہوا گھر لوٹا تو رخسانہ بیگم نے اسے کھانے کی میز پر بلایا۔ سلمان نے بے دلی سے کہا، امی میرا دل نہیں کرتا، آپ کھائیں، مجھے سکون چاہیے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف پڑھنے لگا، رخسانہ بیگم نے اسے روک لیا۔ سلمان کب تک خود کو اس حال میں رکھو گے، کچھ کھا لو بیٹا۔ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رکے بغیر بولا، امی آپ کو کیا پتا کہ میں کن حالوں سے گزر رہا ہوں، آپ نے اسے گھر سے نکال کر میرا سب کچھ چھین لیا، آج وہ زندہ ہے یا مر گئی میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رخسانہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں، اپنے کیے پر شرمندہ۔ رات بھر رخسانہ بیگم سو نہ سکیں، ماضی کے واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ انہوں نے یاد کیا کہ کیسے انہوں نے زینب کو الزام لگا کر گھر سے نکالا تھا اور اب ان کا بیٹا اس سزا کو بھگت رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے زینب کی بات سن لی ہوتی، اس کی صفائی قبول کر لی ہوتی تو شاید آج سلمان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ان کی ماں کی محبت پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اگلی صبح رخسانہ بیگم سلمان کے کمرے میں آئیں۔ سلمان زمین پر بیٹھا ہوا زینب کی تصویر دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی اپنے بٹوے میں رکھی تھی۔ رخسانہ بیگم نے لرزتے لہجے میں کہا، سلمان مجھے معاف کر دو، میں نے زینب کے ساتھ زیادتی کی، میں نے تم دونوں کی زندگی خراب کر دی۔ سلمان نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رخسانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم ٹھیک کہتے تھے، زینب سچ کہہ رہی تھی، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ سلمان کے دل میں غصہ اور غم کا طوفان اٹھا لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے صرف ایک بات کہی، امی اگر آپ نے وقت پر مان لیا ہوتا تو آج میں یوں نہ ہوتا۔ سلمان شاہ کے لیے یہ 1 سال زخموں سے بھرا ہوا تھا اور رخسانہ بیگم کے لیے یہ وقت ان کے کیے کی سزا تھا۔ وہ ماں تھی اور اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ تکلیف ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور زینب کی گمشدگی سلمان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کھا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم ہر رات دعا کرتی کہ اللہ زینب کو سلامت رکھے تاکہ ان کا بیٹا پھر سے جینے کی وجہ پا سکے، لیکن سلمان کو یہ امید بھی کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ زینب کو کبھی دوبارہ دیکھ سکے گا۔ رات کی خاموشی میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کے پرسکون ماحول کے برعکس اس کا دل طوفان کی زد میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جو بار بار پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگتے۔ وہ سلمان کے بارے میں سوچ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ سلمان کی یادوں کو دہرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ اور اس کا خیال رکھنے والا رویہ۔ مگر ان سب یادوں کے بیچ وہ دن بھی اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا جب اسے ذلت کے ساتھ اس کے گھر سے نکالا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر آنکھوں کو بند کر لیا، اس کی پوری دنیا سلمان کے ارد گرد گھومتی تھی لیکن اب اس نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رخسانہ بیگم کے سخت اور کڑوے الفاظ کیسے
اس کے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ شاید یہ سب میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی ہچکی لی اور اپنے آنسو پوंچھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ دل کے کونے میں سلمان کے لیے محبت کی چنگاری جلائے رکھے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، اور یہی سوچ اس کے دل میں اس کے لیے احترام کو بڑھا دیتی، مگر وہ اس کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر کی دہلیز نے اسے جو زخم دیے تھے وہ آج بھی تازہ تھے۔ میں کیوں جاؤں وہاں جہاں میری بے قدری ہوئی، جہاں سے مجھے ذلیل کر نکال دیا گیا؟ اس نے سختی سے کہا تھا، مگر اس کی آواز میں درد چھپانا مشکل تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ باقی زندگی سلمان کی یادوں کے ساتھ گزار دے گی، مگر اس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اس ذلت کا سامنا کرے۔ وہ سلمان کے ساتھ گزرے لمحات کو اپنی سب سے قیمتی یاد کے طور پر سنبھال کے رکھنا چاہتی تھی۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے دل میں سلمان کی یادیں بوجھ بن کر اتری ہوئی تھیں، مگر اس نے خود کو اس بوجھ کے ساتھ جینے کے لیے تیار کر لیا۔ سلمان کا نام اس کی سانسوں میں تھا اور وہ اس کے بغیر بھی اسے اپنا مقدر مان چکی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سلمان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں سلمان کی مسکراتی آنکھیں اور مضبوط شخصیت ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ تصویر کو تھامے اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران احسن اس کو کھانے پر بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ نیم کھلا تھا اور وہ زینب کو آواز دینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ اس نے ٹھٹک کر قدم روک لیے۔ اس کے ماتھے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ یہ تصویر سلمان شاہ، اس نے زیر لب حیرانی سے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ زینب نے اس کی آہٹ پر چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ فوراً تصویر کو پیچھے رکھنے لگی، مگر احسن پہلے ہی قریب آ چکا تھا۔ یہ سلمان شاہ ہے؟ احسن نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے سوال کیا۔ زینب اس کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات دیکھ کر خاموش رہی، لیکن پھر اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھ کر جواب دیا، ہاں یہی میرے شوہر ہیں۔ زینب نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا، جیسے یہ الفاظ دہراتے ہوئے بار بار خود کو ٹوٹتا محسوس کرتی ہو۔ احسن کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ پل بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سلمان کو بخوبی جانتا تھا۔ سلمان ایک ایماندار اور نڈر پولیس افسر تھا، جس نے احسن کی چوری شدہ گاڑی کا کیس نہ صرف حل کیا تھا بلکہ اس کی گاڑی کو بحفاظت واپس دلایا تھا۔ سلمان کے اخلاق اور دیانتداری نے اس وقت احسن کو بہت متاثر کیا۔ یہ سلمان شاہ تمہارا شوہر ہے؟ احسن نے سنجیدگی سے زینب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں ان کے نکاح میں ہوں، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک خاموشی تھی، جیسے وہ احسن کی حیرانی کو پہلے ہی سمجھ چکی ہو۔ احسن کے سوالات اب مزید بڑھ گئے۔ اس کی الجھن واضح تھی۔ وہ زینب کی حالت اور سلمان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ زینب نے سر جھکا لیا اور آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے اپنی گود میں پڑے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا اور مدھم آواز میں بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے احسن، میرا وہاں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ احسن زینب کی حالت دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سلمان کی شخصیت اور زینب کی یہ حالت، دونوں باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سلمان ایک فرض شناس اور دیانتدار انسان ہے، مگر زینب کی باتوں نے اس کے دل میں سوالات کے طوفان برپا کر دیے۔ زینب، پہلے مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، احسن نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں خلوص دیکھ کر گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن اس کے لیے فکر مند ہے، اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ لے جو پہلے کھل کے نہیں بانٹ سکی تھی۔ زینب نے آہستہ آہستہ اپنے اور سلمان کے نکاح، گھر سے نکالے جانے اور اپنی جدوجہد کی کہانی سنانی شروع کی۔ احسن خاموشی سے اسے سنتا رہا، اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس کی حیرت اور افسوس بڑھتا گیا۔ جب زینب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو احسن نے گہری سانس لی۔ اب سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو تم، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ زینب نے ہلکے سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ سلمان کی یادیں، اس کا ساتھ اور اس کی محبت، سب کچھ اس کے دل میں ایک یاد کی طرح بن چکا، مگر احسن کی باتوں نے اس کے دل میں ایک امید کی ہلکی سی کرن ضرور جگا دی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی پرانی عمارت کے اندر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی اور تھکی ہوئی شکل ایک سال کی مسلسل تلاش اور غم کی داستان بیان کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد فائلوں کا انبار لگا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور احسن اندر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احسن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ سلمان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اجازت دے دی۔ احسن آہستہ سے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ سلمان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ احسن کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ کافی سالوں پہلے اس کا کیس حل کر چکا تھا، مگر وہ شکل سے یاد نہیں تھا۔ آپ سلمان شاہ ہیں نا؟ احسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سلمان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں جی، میں سلمان شاہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، احسن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی سلمان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا زینب، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہاں ہے؟ بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ سلمان کے لہجے میں بے قراری اور امید کی جھلک۔ وہ احسن کی طرف جھک کر بیٹھ گیا، جیسے ہر لفظ اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا ہو۔ احسن نے گہری سانس لی اور سلمان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ زندہ ہے، لیکن جس حال میں وہ ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیسا حال؟ بتاؤ پلیز۔ سلمان کی آواز لرزنے لگی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے اختیار کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ کو پتا ہے وہ کہاں رہی اور کس حال میں رہی؟ احسن نے سختی سے کہا، جیسے وہ سلمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہو۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر لرزتی آواز میں بولا، میں اسے 1 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جگہ تلاش کی، مگر وہ نہیں ملی۔ بتاؤ، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سلمان کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی انگلیوں کے بیچ سے ٹپکنے لگے۔ احسن نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔
1 साल पहले एक हादसे में ज़ैनब मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब उसने अपना हाल और हकीकत मुझसे छुपाई। एहसन ने संजीदगी से कहा और फिर रुककर सलमान की तरफ देखा। सलमान की आंखों में बेकरारी थी, वो हर लफ्ज़ को जैसे अपने दिल पर ले रहा था। मुझे बाद में पता चला कि वो आपकी बीवी है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो मुझे कल पता चला। एहसन ने आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के साथ होने वाले सब वाक़यात, उसके घर से निकाले जाने और फिर दादी के साथ रहने की तफसीलात बताना शुरू की। सलमान खामोशी से हर बात सुनता रहा। उसकी हालत गैर होती जा रही थी। वो सब छोड़कर सिर्फ आपके लिए जिंदा रह रही है सलमान। वो आपके नाम पर जिंदगी गुजार रही है, मगर उसका बहुत बुरी तरह दिल टूटा हुआ है आपके घर वालों के जुल्म से। उसने इसलिए आपसे कोई राब्ता नहीं किया, न करने की कोशिश की। एहसन ने धीमे लहजे में कहा। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गया और अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। ज़ैनब, मेरी ज़ैनब, वो किस हाल में थी और मैं उस तक नहीं पहुंच सका। मेरी माँ और बहन ने उसे घर से निकाल दिया और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। सलमान की आवाज़ में शिकस्तगी थी। वो अपने गम और निदामत के बोझ तले दब चुका था। एहसन ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब वक्त है कि आप उसे वापस ले आओ सलमान। उसने बहुत दुख झेले हैं, आपके बगैर वो अधूरी है और शायद आप भी। सलमान ने सर उठाकर एहसन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गमों की झलक थी। उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ, मैं उसे वापस लाऊंगा, उसे मनाऊंगा, उसे वो इज्जत दूंगा जिसकी वो हकदार है। उसकी आवाज़ में दुख ही दुख था। उसके दिल में ज़ैनब को वापस पाने की तड़प पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो चुकी थी। 1 साल की तड़प को जैसे अब करार सा आ गया। शाम के साए गहरे हो चुके थे और एहसन के घर का वसी सहन चमकती रोशनियों में नहा रहा था। ज़ैनब अपने कमरे में अकेली बैठी दिल के वीरान गोशों में सलमान की यादें बसाए हुए थी। उसके पास सलमान की एक तस्वीर थी जो उसके करीब मौजूद मेज़ पर रखी थी। तस्वीर को देखकर वो गहरी सांस ले रही थी। आंखों में उदासी और लबों पर खामोशी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर खामोश बैठी रही। चंद लम्हों बाद दरवाजा धीरे से खुला और सलमान अंदर आया। ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी और वो पल भर के लिए साकित रह गई। उसे लगा कि जैसे ये कोई ख्वाब हो, लेकिन जब सलमान ने उसका नाम पुकारा तो उसे यकीन हुआ कि वो हकीकत में यहाँ मौजूद है। ज़ैनब। सलमान की आवाज़ धीमी और लरसती हुई थी, जैसे एक तवील जुदाई का गम उसकी आवाज़ में शामिल हो। ज़ैनब बेयकीनी के आलम में उठी, आंखें आंसुओं से भर आईं। वो लरसते कदमों के साथ आगे बढ़ी और फिर अचानक भागकर उसके सीने से जा लगी। सलमान, आप कहाँ थे? क्यों इतनी देर लगा दी? उसकी आवाज़ भराई हुई थी और उसकी हिचकियों ने जुमले को तोड़ दिया। उसके आंसू सलमान की शर्ट में जज्ब हो रहे थे। सलमान ने उसके गिर्द अपनी मजबूत बाहें लपेट ली, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो कभी जुदा नहीं होंगे। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा ज़ैनब। तुम्हारे बगैर जिंदगी एक कैद बन गई थी। हर गली हर शहर में तुम्हें तलाश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। सलमान की आवाज़ भीग चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो इस लम्हे अपने जज्बात को काबू में न रख सका। मैंने सोचा था कि शायद आपने मुझे भुला दिया होगा और आप कभी वापस नहीं आएंगे, ज़ैनब ने भराई हुई आवाज़ में कहा और उसके अल्फाज में दुख और मोहब्बत का इम्तिजाज था। सलमान ने उसके आंसू पोंछते हुए आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो। मैंने जो वक्त तुम्हारे बगैर गुजारा वो मेरे लिए किसी अजाब से कम न था। बीजान और एहसन दरवाजे के करीब खड़े ये मंजर देख रहे थे। दादी की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि ज़ैनब की जुदाई खत्म हुई थी। एहसन भी खामोश खड़ा था। उसकी नजरें ज़ैनब पर टिकी थीं। ज़ैनब के लिए सलमान की बाहों का हिसार दुनिया का सबसे महफूज मुकाम था। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में अपने तमाम गम और दुख भूल चुकी थी। सलमान ने उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। अब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे ज़ैनब, हमेशा। ज़ैनब ने इस बात में सर हिला दिया, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तमाम दर्द और जुदाई के जज्बात बहा देना चाहती थी जो उसने 1 साल तक दिल में दबाए रखे थे। एहसन ने नम आंखों से यह मंजर देखा और दिल में एक टीस महसूस की। वो उसको चाहने लगा था, उससे खामोश मोहब्बत करने लगा था, मगर उसने ज़ैनब को अपनी मोहब्बत के जज्बात से कभी आगाह नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि वो सलमान की अमानत है। उसने मुस्कुराकर खुद को मजबूत किया और दिल ही दिल में उन दोनों के लिए दुआ की थी। मैं अंदर जा रहा हूँ बीजान, उसने धीमे लहजे में कहा और मुस्कुराकर पलट गया। दादी जान ने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, एहसन, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। एहसन ने सर झुका लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी तन्हाई उसका इंतजार कर रही थी। वो एक तरफा मोहब्बत की राहों का नाकाम मुसाफिर ठहरा था। उसने उस मोहब्बत को कोनों खुदरों में बंद करके लब सी लिए थे। ज़ैनब सलमान शाह अब उसके दिल में एक याद बन के जिंदा रहने वाली थी, जबकि ज़ैनब और सलमान की जिंदगी के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो चुकी थीं। ये लम्हा उनके लिए नया आगाज था, एक ऐसा आगाज जिसमें मोहब्बत, एतमाद और साथ था, जहाँ सबके दिलों से गमों के बादल छट गए थे, खताओं के मलाल धुल गए थे।